چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ اجلاس تک سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز آئینی مقدمات سن سکتے ہیں۔ اس بارے میں مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز عبدالقیوم صدیقی سے۔ جی قیوم۔ جی ہاں، آج چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں سندھ میں آئینی بینچز کے حوالے سے غور کیا گیا، کیونکہ سندھ اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی تھی اور اس حوالے سے جسٹس شفیع صدیقی جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہے، ان کا ایک حکم نامہ بھی تھا کہ وہ تمام مقدمات مؤخر کر دیے جائیں جب تک کہ آئینی بینچز تشکیل نہیں پاتے ہیں۔ تو اس پر آج جوڈیشل کمیشن کا ہونے والا جو اجلاس تھا وہ خاصی دیر جاری رہا اور اجلاس کے اندر آج کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے لیے کن ججز کو نامزد کیا جائے گا۔ وزیر قانون سے جب ہماری اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ کچھ ناموں کے اوپر غور ضرور ہوا ہے، لیکن کیونکہ اختر حسین جو ہیں وہ ان کی اہلیہ بیمار تھی، وہ شریک نہیں ہو سکے ویڈیو لنک پر، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل ٹرانسلیٹ اور وہ کچھ دیر کے لیے ہی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس میں شریک ہو سکے۔ بعد میں جو ہے وہ پھر جو ہے مختلف تجاویز آئی ہیں ججز کے ناموں کے حوالے سے، ان پر غور بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ لیکن تاہم ان کا یہ بڑا کہنا تھا کہ جب تک اگلا اجلاس جو ہے وہ 25 نومبر کو ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور تب تک جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ سندھ ہائی کورٹ کے تمام جو جج صاحبان ہیں وہ آئینی مقدمات کی سماعت کر سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر کیونکہ ابھی 12 جج صاحبان جو ہے ان کی بھی اسامیاں خالی ہیں۔ اس دوران جو ہے وہ ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ کمیشن کے اجلاس کے اندر سینیٹر شبیر شراز صحیح۔ تو عبدالقیوم، کیا یہ صرف سندھ کے لیے ہے یا باقی تمام ہائی کورٹس کے لیے بھی ہے کہ جب تک آئینی بینچز نہیں بن جاتے دیگر ہائی کورٹس میں بھی تمام ججز کیسز سن سکیں گے؟ یہ دیکھیں، کیونکہ آئین کے اندر یہ ہے کہ ہائی کورٹس جو ہیں صوبے کی ہائی کورٹس، ان کے اندر آئینی بینچز تشکیل دیے جائیں گے جب متعلقہ جو صوبائی اسمبلی ہیں اس حوالے سے کوئی قرارداد جو ہے وہ منظور کریں گی، بصورت دیگر جو ہے وہ مقدمات سنے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو صوبہ ہے وہ اس کی قرارداد جو ہے وہ ایک منظور کی جائے آئینی بینچز کی تشکیل کے حوالے سے۔ تو ابھی تک کسی دوسرے صوبے کی جانب سے جو ہے وہ اس قسم کی کوئی قرارداد منظور نہیں ہوئی، اور یہ سوال ہم نے وفاقی وزیر قانون سے کیا تھا، تو ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیونکہ قرارداد نہیں ہے اور جو باقی ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں وہ یہ مقدمات جو ہیں وہ سن سکتے ہیں۔ اور اس میں جو دوسری بات وہ یہ ہے کہ کیونکہ آئینی ترمیم آ چکی ہے اور 199 کے تحت جو بھی مقدمات ہوں گے ان کی جو اپیلیں ہیں وہ آئینی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنے گا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کی کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن سندھ ہائی کورٹ کے اندر کیونکہ سول ریویو جورسڈکشن ہے جہاں پہ اس کو ایک خصوصی اختیار سماعت حاصل ہے، جہاں پہ جو دیوانی مقدمات ہیں وہ 6 کروڑ روپے سے زائد کے ہوں تو وہ اس کی ریٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہو سکتی ہے۔ تو وہاں پر ان کا کہنا تھا کہ تقریباً سندھ ہائی کورٹ کے اندر 18% تقریباً 18,000 کے قریب آئینی مقدمات ہیں جو کہ زیر التوا ہے اور کئی طویل عرصے سے زیر التوا ہے۔ بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی تفصیل دینے کے لیے۔ پاکستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے۔ سندھ کے ضلع گھوٹکی میں ایک بچہ پولیو سے متاثر ہوا ہے۔ پاکستان میں پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد 47 ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ملک کے مختلف حصوں سے پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے اور جو مجموعی تعداد ہو گئی ہے پولیو سے متاثرہ بچوں کی وہ 47 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے اور سندھ کے ضلع گھوٹکی میں ایک بچہ پولیو سے متاثر ہوا ہے۔ اس طرح سے پاکستان میں پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد 47 ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں، اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ابوظہبی پورٹس کمپنی اور پاکستان کے مختلف شعبوں کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی تقریب کے مناظر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اور ابوظہبی پورٹس کمیٹی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ابوظہبی پورٹس کمیٹی اور کمپنی اور پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے درمیان بھی مفاہمت کی یادداشت کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ ایف بی آر اور ابوظہبی پورٹس کمیٹی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں۔
آپ کو مناظر بھی دکھا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف یہاں پر موجود ہیں. ابوظہبی پورٹس کمپنی اور پاکستان کے مختلف شعبوں کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی تقریب کے مناظر اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. پاکستان ریلویز اور ابوظہبی پورٹس کمپنی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے ہیں. پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اور ابوظہبی پورٹس کمپنی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر بھی دستخط ہوئے ہیں. اس دوران دیگر وفاقی وزراء بھی موجود ہیں. اس تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس تقریب میں موجود ہیں. ایف بی آر اور ابوظہبی پورٹس کمپنی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گورنر پنجاب سلیم حیدر سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ملاقات کی ہے. دونوں رہنماؤں نے سیاسی صورتحال خیبر پختونخوا میں امن و امان اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا ہے. گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کے دوران گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا نے صدر مملکت آصف علی زرداری کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے 26ویں ترمیم کی منظوری میں کلیدی کردار پر بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسین پیش کیا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبوں کے درمیان باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے، مشترکہ چیلنجز اور تعاون کے مواقع پر گفتگو کی. گورنر پنجاب سلیم حیدر نے بین صوبائی ثقافتی اور تعلیمی تبادلوں کی ضرورت پر زور دیا. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گورنر پنجاب سلیم حیدر سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ملاقات کی ہے. دونوں رہنماؤں نے سیاسی صورتحال خیبر پختونخوا میں امن و امان اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا ہے. گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کے دوران گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا نے صدر مملکت آصف علی زرداری کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے 26ویں ترمیم کی منظوری میں کلیدی کردار پر بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسین پیش کیا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبوں کے درمیان باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے، مشترکہ چیلنجز اور تعاون کے مواقع پر گفتگو کی. گورنر پنجاب سلیم حیدر نے بین صوبائی ثقافتی اور تعلیمی تبادلوں کی ضرورت پر زور دیا. اور آج کا دن ہمیں عظیم شاعر کے فلسفے، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور خودی کے پیغام کو جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے لیے بیان کیا اپنے اشعار میں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ دلوں کو گرما دینے والا، خودی کے حوالے سے، محنت مشقت کے حوالے سے اور قوموں کی تقدیر بدلنے کے حوالے سے علامہ اقبال کی شاعری سے بڑھ کر اور کوئی پیغام عصر حاضر میں نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال نے فارسی میں، اردو میں جو شاعری کی، اس کی موطرف نہ صرف بر صغیر کے کروڑوں عوام ہیں، بلکہ ایران میں جائیں، ترکی میں جائیں، مشرق وسطیٰ میں جائیں تو حضرت علامہ اقبال کے نام سے سب اچھی طرح واقف ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے حضرت علامہ اقبال اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان کا پیغام ابدی پیغام ہے. انہوں نے محنت، انہوں نے غریبی میں عزت کے مقام کو انہوں نے بہت اچھی طرح بیان کیا. انہوں نے خودداری کے لیے بے پناہ، انہوں نے شاعری کے حوالے سے ہمیں ایک بہت طاقتور پیغام دیا. نوجوانوں کے لیے یہ وہ پیغام ہے خودی کا جو حضرت علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں
इस बात को बहुत अर्क रेजी से इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि क्या वजह है कि हज़रत अल्लामा इकबाल का पैगाम इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी बसर करना हर मुसलमान पर लाजिम है, मगर इन माशी झगड़बंदियों के हवाले से आज हम माशी तौर पर आज़ाद नहीं। उसकी वजह यह है कि हमने कुरान करीम के फरमुदात को इग्नोर किया, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को इग्नोर किया और इकबाल के पैगाम को हमने फरामोश किया, जिसकी वजह से आज वो कौमें जो हमसे बहुत पीछे थी आज बहुत आगे चली गईं और हम अभी भी आहिस्ता आहिस्ता मंजिल पर रवा नवा हैं। मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमें ये पैगाम देता है कि इकबाल के खुदी के पैगाम में हम डूब जाएं और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मैं समझता हूँ कि आज ये हुकूमत अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क के अंदर उसी पैगाम को लेकर आगे बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर हमने जो अखराजात हैं वफाकी हुकूमत ने उनके ऊपर बहुत कदम लगाई है और हर हवाले से हम अखराजात के ऊपर बड़े ध्यान से फैसले करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हालिया महीनों में पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो भी अल्लाह ताला के फजल करम से आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। अभी यहाँ पर स्टेज पे आपको बताया गया कि किस तरीके से हमने पंजाब में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप में दानिश स्कूल बनाकर उन इंतहाई काबिल बच्चों और बच्चियों को उनको तालीम के मौके दिए जिनके माँ बाप के पास वसाइल नहीं थे कि उनकी तालीम का बंदोबस्त कर सकते, और वो बच्चे और बच्चियाँ हज़ारों की तादाद में आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। अगर ये मौके उनको मुहैया ना किए जाते तो खुदा न खास्ता वो अपने देहातों में, कस्बों में, गलियों की धूल में गुम हो जाते। लेकिन आज कोई किसी कॉर्पोरेट कंपनी में CEO है, आज कोई डॉक्टर है, आज कोई इंजीनियर है। इसी तरह हमने एजुकेशन एंडोमेंट फंड बनाया जिससे लाखों बच्चों और बच्चियों को आला तालीम के लिए वज़ाइफ मुहैया किए गए, लाखों लैपटॉप मेरिट के ऊपर उनके हाथों में थमाए गए, खेलों के मैदान में बेशुमार इक़दामात किए गए। यही वो मुरवजा तरीके हैं जिससे कि कौमें बनती हैं और एक कौम अजीम बनती है। उसके लाखों करोड़ों बच्चे और बच्चियां तालीम के हुनर से माला माल होते हैं, तालीम के जेवर से माला माल होते हैं और वो कौम की तकदीर बदल देते हैं। मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लाखों नहीं करोड़ों बच्चे और बच्चियां इंशाअल्लाह जिनके हाथों में हम इंशाअल्लाह बेहतरीन तालीम के ज़राए मुहैया करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिए इंशाअल्लाह ये अजीम मेमार बनेंगे कौम के, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर एक दिन अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। मेरे बहुत काबिल बच्चों और बच्चियों जो यहाँ पर
موجود ہیں، میں آپ کو یہ ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت آج آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر جو پچھلے سال مہنگائی 32% پہ تھی، آج 6.7% پہ پہنچ گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو بینکوں کے قرضہ جات، ان کے اوپر جو فائنینشیل کاسٹ کہہ لیے یا پالیسی ریٹ کہہ لیں، وہ ایک سال پہلے 22-23% تھا، آج وہ کم ہو کر 15% پہ آ گیا ہے، جس سے کہ سرمایہ کاری بڑھے گی اور انشاءاللہ زراعت میں ترقی ہوگی، ایکسپورٹس بڑھیں گی اور پاکستان کے اندر لاکھوں لوگوں کو جابز ملیں گے، کاروبار بڑھے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے کہ ہم کس طرح اپنی قوم کی تقدیر بدلتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو آپ میں سے ہر ایک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قابلیت دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ آپ قوم کی تقدیر بدل سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اقبال کے پیغام کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں ہر طرف شاہین ہوں گے اپنی محنت، امانت اور قابلیت کی بدولت، اور انشاءاللہ پاکستان بہت جلد، میں ابھی سعودی عرب گیا، قطر گیا، اور ان کو میں نے بڑے ادب سے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ نے ہمیشہ پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے، لیکن میں آپ کے پاس کشکول لے کر اب نہیں آؤں گا، میں آپ کے پاس پروگرام لے کے آؤں گا، فیزیبلٹیز لے کے آؤں گا، سرمایہ کاری کے لیے زراعت میں، صنعت میں، آئی ٹی میں، اے آئی میں، مائنز اینڈ منرلز میں، جس سے کہ پاکستان کے جو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی دولت سے پاکستان کو مالا مال کیا ہے، اس میں آپ سرمایہ کاری کریں، آپ بھی منافع کمائیں، پاکستان بھی ترقی اور خوشحالی کی طرف بہت تیزی سے گامزن ہوگا۔ یہ پیغام میں ہر جگہ جا کے دیتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ خالی کوئی لفاظی نہیں، انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کو عملی جامہ پہنائیں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ عظیم بنائیں گے۔ آج اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور اچھی خبر دینا چاہتا ہوں، جس سے کہ پاکستان کے اندر معیشت ترقی کرے گی اور زراعت اور صنعت اور حرفت تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ حکومت نے اس کی تفصیل یہ ہے کہ حکومت نے سردیوں کے 3 ماہ یعنی دسمبر، جنوری اور فروری کے لیے بجلی کے اضافی استعمال پر بجلی سہولت پیکج دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی جا رہی ہے۔ بجلی سہولت پیکج کا اطلاق اس سال دسمبر 2024 سے فروری 2025 کے بلوں میں ہوگا، اور اس کی مختصر تفصیل یہ ہے، اس پیکج کے تحت گھریلو صارفین کے لیے اضافی بجلی کے استعمال پر فلیٹ ریٹ 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ ہوگا، یعنی گھریلو صارفین کو 11 روپے 42 پیسے سے 26 روپے فی یونٹ کی بچت ہوگی۔ یعنی مختلف سلیبز ہیں بجلی کے، جو صارفین جو بجلی استعمال کرتے ہیں،
تو 11 रुपए 42 पैसे फी यूनिट से लेके 26 रुपए फी यूनिट बिजली की बचत होगी घरेलू सार्फिन को इन 3 महीनों में। अब आ जाते हैं बिजली का ये पैकेज पाकिस्तान की सनतों के लिए, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए ये पैकेज है। सनतों के लिए 5.72 रुपए से लेकर 15 रुपए फी यूनिट बचत होगी, और इंशाअल्लाह इस तरह सनत का पहिया तेज़ी से रवां दवां होगा, लोगों को मज़ीद रोज़गार मिलेगा। ये मजमूई तौर पर जो इस वक्त बिजली के नर्ख हैं, ये 18 से 37% तक बचत होगी सनतों के लिए। इसके बाद कमर्शियल सार्फिन, उनके लिए ये पैकेज वो ये है कि 13 रुपए 46 से लेकर 22 रुपए फी यूनिट बचत होगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए मजमूई तौर पर 34 से 47% उनको बचत होगी, जो वो इजाफी इंक्रीमेंटल बिजली इस्तेमाल करेंगे। इससे पूरे पाकिस्तान में बिजली की लागत में कमी से सनत का पहिया तेज़ होगा, ज़राअत हरी भरी होगी, कारोबार और बरामदात बढ़ाने में मदद मिलेगी और पैदावार में इजाफ़ा होगा और पाकिस्तान की मईशत मज़ीद मजबूत होगी। तो ये 3 महीने का सर्दियों का पैकेज है, यानी सनतों के लिए और घरेलू सार्फिन के लिए और कमर्शियल सार्फिन के लिए, और इससे इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की को एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप मिलेगा। आखिर में मैं 2-3 बातें और करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सूरत हाल आज जिससे कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक हौसला मिलेगा और हमारी हिम्मत बनेगी कि ये बिजली का पैकेज सर्दियों के लिए 3 महीने का ये पैकेज है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने वज़ीर पावर जनाब अवैस लगारी साहब, इनके लिए तालियां बजाएं, और सेक्रेटरी पावर, इनके लिए भी बहुत तालियां लगाएं। ये इन्होंने बड़ी मेहनत की, बेपनाह मेहनत की, और ये बड़े काबिल, नेक नाम, ऑनेस्ट ये लोग हैं। इसके साथ वज़ीर ख़ज़ाना, इसके साथ सेक्रेटरी ख़ज़ाना और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ख़ज़ाना और प्लानिंग कमीशन, और इन सब ने मिलकर बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें यकीनन हिस्सा डाला है हमारे वज़ीर पेट्रोलियम ने भी और उनके सेक्रेटरी ने भी। इन सब ने मिलकर इन्होंने बड़ी मेहनत की, और आज और ये टीम वर्क है, ये कोई मेरी अकेले की कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये पूरी टीम की मुसलसल मेहनत और दिन रात मेहनत और अरक रेज़ी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पैकेज मैंने आपके सामने, पूरी कौम के सामने अनाउंस किया है। तो इसलिए इकबाल का ये पैगाम कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुनो कर ले। तो ये है ज़िंदगी बसर करने का फ़लसफ़ा जो हज़रत अल्लामा इकबाल ने हमें सिखाया, लेकिन हम भूल गए, गुलाब चढ़ाकर उसको भूल गए। आज वक्त आ गया है कि हज़रत अल्लामा इकबाल के इस पैगाम को न सिर्फ हम, जिस तरह अभी शहजाद ने बहुत तालीम के मैदान में शहजाद का बड़ा शगफ है, बड़ी
کمٹمنٹ ہے. میں ان کو بطور ایک گلوکار تو پوری قوم جانتی ہے، لیکن بطور ایک ایجوکیشن کے ان کی جو ان ویورنگ کمٹمنٹ ہے، اس حوالے سے میرا ان سے تعلق 2010 سے ہے، 11 سے آنورڈز. اور ان کی پاکستان کے اندر تعلیم کے میدان میں ان کی بڑی خدمات ہیں. کراچی میں انہوں نے بڑے ادارے بنائے اور بہت ماشاءاللہ ان کی ہمیں بہت بھرپور تحسین دینی چاہیے ان کو کہ انہوں نے واقعی گلوکاری کے علاوہ اس میدان میں بھی بڑا نام کمایا ہے. الحمدللہ یہ جو کوارٹر جو ہے ہمارا جولائی سپٹمبر کا، اس میں ہماری جو بیرونی ترسیلات ہیں، یعنی فورن ریمٹنسز، جو لاکھوں پاکستانی جو دیار غیر میں جو دن رات محنت کرتے ہیں اور اس کے حلال کماتے ہیں، ان کی محنت کی کمائی جو اس کوارٹر میں، جو پہلے کوارٹر میں جو پاکستان کے اندر آئی، وہ ریکارڈ $8.8 بلین ہے، جس کی پوری تحسین کرنی چاہیے. اور میں بیرون ملک پاکستانیوں کا بہت شکر گزار ہوں. دے آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان. آج یوم اقبال پر آئیے اس بات کا عہد کریں، بلکہ تجدید عہد کریں کہ ہم محنت کو اپنا اوڑھنا اور بچھانا بنائیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف یوم اقبال کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے.